آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال اس وقت کافی زیادہ کشیدہ ہے اور اسرائیل کے مختلف شہروں میں موسم کا حال کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جہاں جہاں پر بادل ہیں ان بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے بھی میزائل جو ہیں وہ گر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک حملہ ہو رہا ہے, ڈرونز کے ساتھ ہو رہا ہے, میزائلز کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہائپر سونک میزائلز ہیں شاید وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈرونز کے بیچ میں کچھ سلو سپیڈ میزائلز میں ایک دم سے ایسے میزائلز بھی لانچ ہوئے ہیں جس نے اچھی خاصی تباہی جو ہے وہ مچا دی ہے. تو اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کی یہ تاریخی مزاحمت, ایران کا یہ جواب, یہ اعلان صاف بتا رہا ہے کہ یہ جنگ یک طرفہ نہیں ہوگی. یعنی جیسے فلسطین کے اوپر وہ چڑھ دوڑا یک طرفہ طور پہ ساری کارروائیاں, نہ تو ان کے پاس ڈیفینس سسٹم ہے, نہ روکنے کے لیے کوئی ان کے پاس فوج ہے, نہ کوئی ساز و سامان, تو وہ تو بیچارے برداشت کر رہے ہیں. لیکن اس بار ایران نے بتایا کہ نقصان اگر ایران کا ہوا تو بچے گا اسرائیل کا بھی کچھ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رات بھر ہونے والے میزائل حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کے شہر حیفا میں اور تل ابیب میں اس وقت ٹوٹل کیوس ہے. مطلب پینک ایک کلیئر نظر آ رہا ہے. وہاں کے شہری جس طرح سے در بدر بھاگے پھر رہے ہیں, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہم نے ویژولز دیکھے ہیں جب غزہ میں لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے وہ میزائل گرتے دیکھتے ہیں اور وہ دوڑ لگاتے ہیں, بھاگتے ہیں بچنے کے لیے. بالکل ویسے ہی مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے جیسے پیر اکھڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, ان کے پاس سارا کچھ ہے, ٹیکنالوجی ہے, طاقت ہے, امریکہ کی سپورٹ ہے, بٹ سٹل ایران مزاحمت دکھا رہا ہے اور اسرائیل اس سب کے لیے شاید تیار نہیں تھا کہ اسے اس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. ادھر سے ڈرونز کی بارش ہو رہی ہے, ادھر سے بیلسٹک میزائلز پورے آسمان کے اوپر نظر آ رہے ہیں, پھر ہائپر سونک میزائلز ہیں, اسرائیلی شہری ہلاک ہو رہے ہیں, عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں, ان کی آئل فیسلٹی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اور ایران کیا کر سکتا ہے, اپنی کیپیسٹی میں جتنا نقصان, جتنا ڈینٹ پہنچا سکتا تھا وہ کوشش کر کے پہنچا رہا ہے. اسرائیل کے بھی ایران کے اوپر اسی طرح سے جوابی وار جاری ہیں. آپ کو پتہ ہے اسٹرائکس کے ساتھ ساتھ وہ ایران میں ان کی ایک بڑی آئل ریفائنری کو تباہ کیا گیا اور اب اسرائیل کی نظر جو ہے وہ باقی بچ جانے والے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کے اوپر ہے. اور اسرائیل اس ٹائم یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ ان کے ساتھ مل جائے اور ایران کے باقی بچ جانے والی تمام نیوکلیئر سائٹس کو ایک بار تباہ کر دیا جائے. یعنی اس نہج پہ ایران کو لے جائے جہاں سے وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے اور اگلے 50 سال تک وہ یہ سوچے ہی نہ کہ وہ کوئی جوہری ہتھیار بنا سکے گا یا نیوکلیئر پلانٹ کی طرف جائے گا. لیکن ایران اس قدر بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود یہ فوری طور پر حملے روکنے سے انکاری ہے. بلکہ نہ صرف انکاری ہے بلکہ انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے بعد اب سوچ بچار جو ہے وہ ہو رہا ہے اور سوچ بدلی ہے. کیونکہ 24 گھنٹے پہلے امریکہ کی جانب سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آپ کو پتہ ہے یہ پیغام دیا گیا ایران کو کہ ابھی بھی وقت ہے, ڈیل کرو, ورنہ اس سے بھی سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ, یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے. اور اب وہی ٹرمپ کبھی محمد بن سلمان کو فون کر رہے ہیں, کبھی روس کے صدر پیوٹن کو فون کر رہے ہیں اور بیانات کیا آ رہے ہیں کہ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے کہ جناب جنگ بند ہونی چاہیے. کیونکہ ان کا جو فریق ہے اب وہ بھی مار کھا رہا ہے, جو ان کا اتحادی ہے اسرائیل اب اس کو مار پڑ رہی ہے, تو اب کہہ رہے کہ جنگ بندی کی طرف معاملہ چل رہا ہے. بہرحال ابھی یہ کچھ ٹائم اور چلے گا. فوری طور پہ تو ایران نے جو آج مذاکرات ہونے تھے جوہری ہتھیاروں سے متعلق اس میں اپنی شرکت جو ہے وہ اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا. یعنی وہ منسوخ کر دیا کہ مذاکرات اب وہ نہیں کر رہے. ظاہری بات ہے فائدہ ہی کوئی نہیں, جب آپ نے حملہ ہی کر دیا تو پھر فائدہ کیا ان مذاکرات میں جانے کا. تو اب جتنی مزاحمت ایران نے دکھا دی ہے, اگر ایک دو اور اسلامی ممالک ان کے ساتھ مل جاتے نا, خاص طور پہ وہ ممالک جنہوں نے رکاوٹ پیدا کی, اردن کے حوالے سے آ رہی ہیں خبریں کہ انہوں نے ان کے بھیجے جانے والے ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی, اپنی ایئر سپیس جو ہے اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا اسرائیل کو. اگر ایک دو اسلامی ممالک جو اس بلاک میں اس کے ساتھ تھے وہ کہیں کھڑے ہو جاتے, مل جاتے, ساتھ نہ بھی دیتے اس طرح سے, مطلب اپنی فوج کے ذریعے یا اپنے اسلحے کے ذریعے, ویسے ہی ساتھ کھڑے ہو جاتے, اپنی ایئر سپیس نہ دیتے, تو شاید اسرائیل کو اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا اور وہ دوبارہ کبھی ایسی جرت نہ کرتا. بہرحال ابھی بھی کافی لمبا جانا ہے آگے. اب امریکہ جس ڈیل کے لیے دوست ممالک کا پریشر بڑھا رہا ہے کہ جناب یہ ڈیل کرے ایران ہمارے ساتھ, ہر صورت ڈیل ہونی چاہیے, یہ ڈیل ایک بار پہلے ہو چکی تھی اور ایک بار یہ ڈیل ہونے کے بعد دوبارہ سے کینسل ہوئی ہے. جی ہاں, یہ میں آپ کو ذرا ہسٹری بتا دیتا ہوں, بڑی کام کی انفارمیشن ہے آپ کے جاننے کے لیے بھی. ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ دنیا کے لیے ایک بڑی پیش رفت تھا, لیکن پھر اچانک سب ختم ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ ڈیل کب ہوئی تھی, کس نے کروائی تھی, ختم کی ہوئی, اور اس میں فریقین کون کون سے تھے, کن کی موجودگی میں ہوا اور ختم کرنے والا کون تھا. یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. سٹارٹ ہوا اس کا 2015 میں.
جب دنیا کی 6 بڑی طاقتیں جنہیں P5+1 کہا جاتا ہے، یعنی امریکہ، چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، انہوں نے ایران کے ساتھ ایک تاریخی نیوکلیئر معاہدہ کیا جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے، یعنی JCPOA۔ یہ معاہدہ صدر براک اوباما جب اس وقت منتخب ہوئے ان کے دور صدارت میں طے پایا تھا، اور اس وقت جو ان کے سیکریٹری خارجہ تھے وہ جان کیری ہوا کرتے تھے، آپ نے بڑا نام سنا ہوگا ان کا، وہ امریکہ کے وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہ کے اور پھر کچھ اپنے جو دوست ممالک ہیں میں نے آپ کو بتایا ان کو ساتھ ملا کے ایک ڈیل ایگریمنٹ کے اوپر وہ پہنچ گئے، اور ڈیل کی 3 شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ایران اپنا یورینیم کا جو افزائش ہے اس کا عمل روک دے گا، محدود کر دے گا فوری طور پر۔ دوسری یہ تھی کہ مخصوص نیوکلیئر سائٹس پر عالمی ایجنسی جو کہ نیوکلیئر کے معاملات کو مانیٹر کرتی ہے، IAEA، اس کو نگرانی کی اجازت دے گا کہ وہ جب چاہے کسی بھی نیوکلیئر سائٹ کی نگرانی کر سکتی ہے، اور بدلے میں ایران کے اوپر لگائی گئی جتنی عالمی پابندیاں تھیں وہ ختم کرنے کی تجویز تھی کہ جناب یہ کر دی جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب ڈیل ہوئی، اور اس کے بدلے میں جب یہ براک اوباما نے اور جواد ظریف صاحب نے یہ سب نے مل کے اس کو باقاعدہ اناؤنس بھی کیا۔ یہ آپ ذرا یہاں پہ کلپ دیکھیے، آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا۔ Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. جب یہ ڈیل ہو گئی تو اس کے بدلے میں اقوام متحدہ، یورپی یونینز اور امریکہ نے ایران پر لگائی جانے والی بہت ساری پابندیاں عارضی طور پہ ختم کر دیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ معطل کر دیں۔ ایران کی تیل کی برآمدات اور بینکنگ سسٹم جو تھا وہ جزوی طور پر بین الاقوامی نظام میں واپس آ گیا۔ اس کو اجازت مل گئی ایران کو کہ وہ بینکنگ سسٹم جو انٹرنیشنلائز ہے اس میں شامل ہو جائے گا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے مد میں ایران کو اربوں ڈالرز کے جو منجمد اثاثے تھے ان کے جو پابندیوں کی صورت میں منجمد کر دیے گئے تھے وہ بھی بحال کر دیے گئے۔ تو ایران کے تو ایک طرح سے وارے نعرے تھے کہ ان کو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا نیوکلیئر سائٹس کے اوپر کام تھوڑا روکا، عالمی ایجنسی کو اجازت دی کہ وہ جب چاہے جا کے اس کو انسپیکٹ کر سکتا ہے، لیکن معاشی طور پہ اس کے لیے فائدہ ہو گیا، منجمد اثاثے بحال ہو گئے، اربوں ڈالرز کے تیل ان کا بکنے لگ گیا، جو تیل کے اوپر پابندیاں لگی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ غیر نیوکلیئر پابندیاں جو تھیں وہ برقرار رکھیں، اور وہ پابندیاں ایسی تھیں کہ جن کو ختم کرانے کے لیے ایران کوشش کرتا رہا، لیکن امریکہ یا امریکی ایڈمنسٹریشن نہیں مان رہی تھی، اور یہی پابندیاں بعد میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کا باعث بھی بنی۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا جب یہ ڈیل ختم کر دی گئی۔ مئی 2018 میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے اس وقت، یعنی یہ ڈیل شروع ہوئی براک اوباما کے ٹائم پہ اور اس کو ختم کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ 2018 میں جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اچانک ایک دن اعلان کیا پریس کانفرنس میں اور ڈیل سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کا موقف تھا کہ یہ ڈیل ایران کے لیے بہت نرم ہے اور ایران خفیہ طور پر نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، یہ ذرا سنیے۔ I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. اس اعلان کے بعد امریکہ نے ایران پر دوبارہ سے پابندیاں لگا دیں، اور اس وجہ سے ایران کی جو معیشت تھوڑا سا ٹیک آف کرنے لگی تھی اس کو شدید دھچکا پہنچا اور وہ اچھی خاصی متاثر ہوئی۔ ایران نے رد عمل کے طور پہ ایک کے بعد ایک جو شرائط تھیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیا، یعنی ایران دوبارہ سے یورینیم کی افزائش جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، اور جو اس نے عالمی ایجنسی کو معائنے کی اجازت دی تھی اس نے وہ بھی محدود کر دی۔ بعد میں آئے جو بائیڈن، وہ صدر بنے تو انہوں نے، ان کی انتظامیہ نے کوشش کی 2021 میں کہ ہم یہ ڈیل واپس بحال کریں، اور انہوں نے بھی ایران کے ساتھ کافی حد تک کوشش کی، بات چیت، نیگوسیشنز، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان یہ اعتماد دوبارہ سے پیدا نہیں ہو سکا، اور یہ ڈیل کسی نتیجے کو نہیں پہنچی، اور مشرق وسطیٰ کے حالات اسی طرح سے رہے، غیر یقینی کسی صورتحال برقرار رہی، اور پھر آئے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے واپس جو ڈیل خود کینسل کر دی تھی، یک طرفہ طور پہ ختم کر دی تھی، اسی ڈیل کو دوبارہ سے کرنے کی اب انہوں نے کوششیں شروع کر دیں۔ انہوں نے جناب رابطے کیے، اپنا جیسے تیسے بھی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی انگیج کیا، اور ایران کو کم از کم وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ مذاکرات کی طرف آ جائیے۔ حالانکہ ایران نے پہلے کہا کہ ہم اس بارے میں مذاکرات کریں گے ہی نہیں،
لیکن ٹرمپ نے اتنا دباؤ بڑھایا کہ ایران مذاکرات کی میز پہ آ بیٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے اسرائیل نے حملہ کر دیا. حالانکہ ایک پچھلے کچھ دنوں کی پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا بھی تھا کہ کیا آپ نے اسرائیل کو روکا ہوا ہے کہ ابھی وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کرے جب تک یہ ڈیل فائنلائز نہیں ہوتی. تو ٹرمپ نے کہا تھا ہاں ایسا ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ جب تک ڈیل فائنل نہ ہو تب تک کوئی ایسی غیر یقینی کی صورتحال ہو، اس لیے میں نے ابھی اسرائیل کو روکا ہے، ان کو کہا ہے کہ ابھی نہ کریں. لیکن جو 60 ڈیز کا ٹائم لائن دیا گیا تھا ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، جس دن وہ کمپلیٹ ہوا اس سے اگلے دن یعنی 61ویں دن اسرائیل کی جانب سے یہ اٹیک لانچ کر دیا گیا، اور اس کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ اس وقت کا معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایران دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا. ابھی تو اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، اس میں وقت لگے گا. اب جتنا معاملہ آگے چلا گیا ہے اس کو ریپیئر کرتے ہوئے خاص طور پہ بڑا ٹائم لگنا ہے.